2 صحافیوں کو اور ایک کوئی نامعلوم شخص ہے جس نے اپنا نام عمار سولنگی رکھا ہوا ہے، ایک وہ، اور 2 جو صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ اور حسن ایوب صاحب، ان تینوں کو نوٹسز ہوئے ہیں جو ٹویٹس کر رہے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور پروسیڈنگ چل رہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب والے معاملے پر، اس میں جو ایف آئی اے نے رپورٹ پیش کی ہے وہ جھوٹی رپورٹ پیش کی ہے، وہ غلط رپورٹ پیش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو اپنے طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی رپورٹ ان کے پاس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی آئے، کیونکہ ایف آئی اے نے اس میں اصل ناموں کو نکال دیا ہے اور کچھ جو ایویں لوگ جو ساتھ شامل باجا ہو گئے تھے ان کے نام ڈال دیے. اصل جو نام ہیں، جو صحافی ہیں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، ان سب کے نام ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں نہیں دیے. ایف آئی اے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ساتھ کھیل رہا ہے. ایف آئی اے کو جہاں سے کہیں سے کہا گیا ہے کہ ان صحافیوں کے، ان لوگوں کے اپنے نام نہیں ڈالنے، ان لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے جو اصل میں بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین شروع کرنے والے تھے. تو اس معاملے میں اب 3 کو یہ نوٹسز ہو گئے ہیں. آگے یہ معاملہ بڑھے گا، لیکن یہ اب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد معاملہ چلا گیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو ایک لڑائی ہے اس میں تیزی آتی چلی جا رہی ہے. صدیق بھائی، ماضی قریب میں بھی اس طریقے سے ہم نے دیکھی ہیں کارروائیاں توہین عدالت کی، لیکن ان کو منطقی انجام تک اس طریقے سے نہیں پہنچایا گیا. اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی ایگزیمپلری پنشمنٹ ہوگی؟ اڈیالہ کی طرف جو اشارہ کیا گیا جج صاحب کی جانب سے، ہو سکے گا منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس میں عامر فاروق صاحب کے بس میں اکیلے کچھ نہیں ہے. عامر فاروق صاحب جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. حکومت ہوں، حکومتی ادارے ہوں، وہ بالکل لائٹ لیتے ہیں عامر فاروق صاحب کی عدالت کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں عامر فاروق صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ محسن اختر کیانی صاحب بیٹھے ہیں، اور باقی آپ دیکھیں ججز ادھر میاں گل حسن اور نذیر صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بابر ستار صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں، اس سائڈ پہ سردار اعجاز اسحاق خان اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ بیٹھی ہیں. تو یہ تمام ججز اسلام آباد کورٹ کے بیٹھے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف مہم ہے، وہ معاملہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. البتہ جو بابر ستار صاحب والا معاملہ ہے وہ جس بینچ کے پاس ہے وہ بینچ بھی بڑا تگڑا ہے. اس میں محسن اختر کیانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ طارق محمود جہانگیر صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب چیزیں ویسی نہیں چل سکتی جیسے چل رہی ہیں. میں بڑی ہلچل دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ پروسیڈنگ جولائی کے اندر رکھی جاتی تو اور زیادہ چیز آ جاتی. دیکھیں آپ ایک چیز کو نوٹ کریں، شدت آتی جا رہی ہے اداروں کے درمیان لڑائی اور تصادم میں، کیونکہ حکومتی ادارے باز نہیں آ رہے. حکومت اور حکومتی ادارے ججز پہ چڑھائی کرتے جا رہے ہیں، شکایات، ریفرنسز، آڈیوز، فلاں فلاں فلاں. لیکن آج آپ نے صبح دیکھا، آج میں اس لیے میں خاص طور پہ آج اسلام آباد کو اٹھایا تھا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو مہم چلی ہے، جو شکایت آئی ہے، جو کمپین چلی ہے، کہ آج صبح NA 46, 47, 48 کے کیس میں ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. یقین جانیے کہ جتنے وہ کمپوزڈ تھے، جتنی وہ جرت سے بیٹھے تھے، جتنی وہ بہادری سے بیٹھے تھے، جتنی وہ دلیری سے بیٹھے تھے، اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا عدالت کو، کمال ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ججز پیچھے ہٹیں گے، خاص طور پہ 6 ججز. اور میں اس چیزوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ جس کو سب لوگ اگنور کر رہے ہیں، وہ میں نے ابھی تک پریس کانفرنس سنی نہیں ہے، لیکن وکلا نے جو آج پریس کانفرنس کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وکلا نے بھی آج ان ججز کے حق میں پریس کانفرنس کر دی ہے. لیکن قاضی کی عدالت ابھی خاموش ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فرنٹ فٹ کا تو رول ان کا بنتا ہے، سپریم کورٹ کا بنتا ہے، ابھی تک سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس معاملات میں قاضی صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، آئین کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے، قانون کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے، اپنے حلف میں انہوں نے چلنا ہے. قاضی صاحب اس میٹر میں نہ 3 میں نہ 13 میں. ہاں قاضی صاحب کچھ چیزوں میں انہوں نے حکومت کو بہت فائدہ ہوا، جیسے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو انہوں نے بچا لیا ہے. کیونکہ میں یہ پہلے بھی 2-3 بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، آج ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ فیصل واڈا نے جو توہین امیز پریس کانفرنس ججز کے خلاف کی تھی، پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے اور یہ وہ، اس میں یہ ہوا تھا کہ KPK کی ایک بار نے، ایک ڈسٹرکٹ ان کی تنظیم نے وکلا کی، اس نے جو ہے وہ ایک پیٹیشن تیار کر لی تھی. وہ پیٹیشن محسن اختر کیانی صاحب کے بینچ میں آ رہی تھی، وہ جو بینچ سن رہا ہے بابر ستار صاحب والا معاملہ. اور یہ معاملہ وہ عدالت ٹیک اپ اگر کرتی تو ٹیک اپ کرنے کے ساتھ ہی 1 ماہ کے اندر فیصل واڈا نہ سے ڈسکوالیفائی ہوتے، ہتھکڑیوں کے ساتھ یہاں سے اڈیالہ جاتے. قاضی صاحب نے سو موٹو لے کے اور فیصل واڈا کو جو ہے وہ سر چیف صاحب نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا، تو ذمہ داروں کا نام بھی انہوں نے لے لیا، حسن ایوب، غریدہ فاروق. کیا یہ اڈیالہ جائیں گے؟ نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. مراد یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو کردار ہیں، جو ان کو ٹویٹ بنائے ٹویٹس بھیجتے ہیں. صدیق بھائی، سہیل وڈیس صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب اداروں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو اس بار جب اداروں کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ادارہ بچے؟ میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ججز کھڑے ہو گئے ہیں نا، تو جیت ان ججز کی ہوگی. ججز کی تعداد زیادہ ہے، دلیر ہیں، دبنگ ہیں.
اور بہادر ہیں, اپنے حلف پر چلنے والے ہیں اور کسی بھی طرح کے نتائج کی پرواہ کے بغیر چل رہے ہیں. میرا نہیں خیال اس پر یہ آپ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دن گنے جا چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ججز جس سطح تک چلے گئے ہیں نا, اب اگر جس دن یہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹے نا تو یہ سب رون دیے جائیں گے. صدیق بھائی اس وقت سوشل میڈیا پر ریفرنس کی بات ہو رہی ہے, اہم شخصیت کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ اہم شخصیت کون ہے, کیا ہلچل مچ سکتی ہے اور یہ کون لانا چاہ رہا ہے, کیا اس حوالے سے اندر انسائڈ ہے؟ عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے اور عمران خان صاحب دائر کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی غور کر رہی ہے کہ کچھ دن کے اس کو ڈیلے کر دیا جائے, کیونکہ ہوگا یہ کہ جیسے ریفرنس دائر ہوگا عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کی ٹویٹس ہوں گی جس طرح سے ان کے خلاف تو فیک ہو رہی ہیں نا, ان ججز کے خلاف تو عامر فاروق صاحب کے خلاف تو مطلب میرٹ پہ ہوں گی, لیکن اس کو بھی اسی سے جوڑا جائے گا کہ ایک اور جج کے خلاف کمپین چل رہی ہے, ایک انیشیٹ کر دی جائے گی پروسیڈنگ, اس پہ پی ٹی آئی غور کر رہی ہے. لیکن اگر یہ آج والی ڈیولپمنٹ نہ ہوتی فل کورٹ والی تو کل منگل کے دن یہ فائنل ہو جانا تھا ریفرنس, اور بدھ کے دن عامر فاروق صاحب کے خلاف یہ ریفرنس دائر حامد خان کی طرف سے نہیں, عمران خان صاحب کی طرف سے, عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ یہ ریفرنس. بہت شکریہ صاحب, 10 منٹ ہو گئے. 2 صحافیوں کو اور ایک کوئی نامعلوم شخص ہے جس نے اپنا نام عمار سولنگی رکھا ہوا ہے, ایک وہ اور 2 جو صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ اور حسن ایوب صاحب, ان تینوں کو نوٹسز ہوئے ہیں جو ٹویٹس کر رہے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور پروسیڈنگ چل رہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب والے معاملے پر, اس میں جو ایف آئی اے نے رپورٹ پیش کی ہے وہ جھوٹی رپورٹ پیش کی ہے, وہ غلط رپورٹ پیش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو اپنے طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی رپورٹ ان کے پاس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی آئے, کیونکہ ایف آئی اے نے اس میں اصل ناموں کو نکال دیا ہے اور کچھ جو ایویں لوگ جو ساتھ شامل باجا ہو گئے تھے ان کے نام ڈال دیے. اصل جو نام ہیں, جو صحافی ہیں, جو نون لیگ کے لوگ ہیں, ان سب کے نام ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں نہیں دیے. ایف آئی اے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے. ایف آئی اے کو جہاں سے کہیں سے کہا گیا ہے کہ ان صحافیوں کے, ان لوگوں کے اپنے نام نہیں ڈالنے, ان لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے جو اصل میں بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین شروع کرنے والے تھے. تو اس معاملے میں اب 3 کو یہ نوٹسز ہو گئے ہیں, آگے یہ معاملہ بڑھے گا, لیکن یہ اب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد معاملہ چلا گیا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو ایک لڑائی ہے اس میں تیزی آتی چلی جا رہی ہے. صدیق بھائی ماضی قریب میں بھی اس طریقے سے ہم نے دیکھی ہیں کارروائیاں توہین عدالت کی, لیکن ان کو منطقی انجام تک اس طریقے سے نہیں پہنچایا گیا. اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی ایگزامپلری پنشمنٹ ہوگی, اڈیالہ کی طرف جو اشارہ کیا گیا جج صاحب کی جانب سے, ہو سکے گا منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس میں عامر فاروق صاحب کے بس میں اکیلے کچھ نہیں ہے. عامر فاروق صاحب جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. حکومت ہوں, حکومتی ادارے ہوں, وہ بالکل لائٹ لیتے ہیں عامر فاروق صاحب کی عدالت کو, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں عامر فاروق صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ محسن اختر کیانی صاحب بیٹھے ہیں, اور باقی آپ دیکھیں ججز ادھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں, ادھر بابر ستار صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں, اس سائڈ پہ سردار اعجاز اسحاق خان اور سمن رفت امتیاز صاحبہ بیٹھے ہیں. تو یہ تمام ججز اسلام آبادی کورٹ کے بیٹھے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف مہم ہے وہ معاملہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. البتہ جو بابر ستار صاحب والا معاملہ ہے وہ جس بینچ کے پاس ہے وہ بینچ بھی بڑا تگڑا ہے, اس میں محسن اختر کیانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ طارق محمود جہانگیر صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب چیزیں ویسی نہیں چل سکتی جیسے چل رہی ہیں. میں بڑی ہلچل دیکھ رہا ہوں, اور اگر یہ پروسیڈنگ جولائی کے اندر رکھی جاتی تو اور زیادہ چیز آ جاتی. دیکھیں آپ ایک چیز کو نوٹ کریں, شدت آتی جا رہی ہے اداروں کے درمیان لڑائی اور تصادم میں, کیونکہ حکومتی ادارے باز نہیں آ رہے. حکومت اور حکومتی ادارے ججز پہ چڑھائی کرتے جا رہے ہیں, شکایات, ریفرنسز, آڈیوز, فلاں فلاں فلاں. لیکن آج آپ نے صبح دیکھا, آج میں اس لیے میں خاص طور پہ آج اسلام آباد کو اٹھایا تھا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو مہم چلی ہے, جو شکایت آئی ہے, جو کمپین چلی ہے, کہ آج صبح NA46, 47, 48 کے کیس میں ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. یقین جانیے کہ جتنے وہ کمپوزڈ تھے, جتنی وہ جرت سے بیٹھے تھے, جتنی وہ بہادری سے بیٹھے تھے, جتنی وہ دلیری سے بیٹھے تھے, اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا عدالت کو, کمال ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ججز پیچھے ہٹیں گے, خاص طور پہ 6 ججز. اور میں اس چیزوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ جس کو سب لوگ اگنور کر رہے ہیں, وہ میں نے ابھی تک پریس کانفرنس سنی نہیں ہے, لیکن وکلا نے جو آج پریس کانفرنس کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وکلا نے بھی آج ان ججز کے حق میں پریس کانفرنس کر دی ہے. لیکن قاضی کی عدالت ابھی خاموش ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فرنٹ فٹ کا
तो रोल उनका बनता है, सुप्रीम कोर्ट का बनता है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब इस मामला में काजी साहब का कोई रोल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अपनी जंग खुद लड़नी है, आइन की जंग उन्होंने लड़नी है, कानून की जंग उन्होंने लड़नी है, अपने हलफ में उन्होंने चलना है। काजी साहब इस मैटर में ना 3 में ना 13 में। हाँ, काजी साहब कुछ चीज़ों में उन्होंने हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने बचा लिया है, क्योंकि मैं ये पहले भी 2-3 बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज एक बार फिर बता रहा हूँ कि फैसल वाडा ने जो तौहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस जजेस के खिलाफ की थी, पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे और ये वो, उसमें ये हुआ था कि KPK की एक बार ने एक डिस्ट्रिक्ट उनकी तंजीम ने वकला की, उसने जो है वो एक पिटीशन तैयार कर ली थी। वो पिटीशन मोहसिन अख्तर कैनी साहब के बेंच में आ रही थी, वो जो बेंच सुन रहा है बाबर स्टार साहब वाला मामला, और ये मामला वो अदालत टेकअप अगर करती तो टेकअप करने के साथ ही 1 माह के अंदर अंदर फैसल वाडा ना से डिस्क्वालीफाई होते, हथकड़ियों के साथ यहाँ से अडाला जाते। काजी साहब ने 100 मोटो लेके और फैसल वाडा को जो है वो सर चीफ साहब ने कहा कि जो जिम्मेदार